الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور اللہ تعالی کی دو صفات کا بیان ہوا۔ اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی صفات تین قسم کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالی کی فعلی صفات ہیں اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالی کی وہ صفات ہیں جن کی خبر انبیاء علیہ السلام نے دی ہے اور اللہ کی یہ صفات خبری صفات کہلاتی ہیں۔ اور اللہ تعالی کی پہلی ذاتی صفات 8 ہیں: علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، یہ اللہ کی 8 صفات ہیں۔ اور اللہ تعالی کی صفت علم پر بات ہوئی اور حیات پر بات ہوئی کہ اس کا علم اس ساری کائنات کو محیط اور بغیر کسی حد کے ہے۔ اور اللہ اس وقت سے ہے جب کوئی وقت ہی نہیں تھا اور اللہ نے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ نے وقت کو پیدا کیا اور اللہ نے اس کائنات کو جگہ کو پیدا کیا اور علم اور حیات کے بعد اللہ تعالی کی تیسری بڑی صفت جس کو جاننا چاہیے وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالی بار بار اپنی اس صفت کا اثبات فرماتے ہیں اور کبھی یہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور کبھی اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ قل هو القادر، اور آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ اوپر سے عذاب بھیج دے یا ان کے پاؤں تلے جو زمین ہے اس سے عذاب آ جائے۔ پھر اللہ اپنی قدرت ہی کا بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہب لمن یشاء، اللہ جسے چاہے لڑکے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جسے چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دے اور اللہ نہ چاہے تو نہ دے۔ اور اللہ اپنی قدرت ہی کے اظہار میں لوگوں کو بتانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ برابر
حصہ اور کائنات میں ذرہ برابر کوئی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ کے حکم اور اس کی قدرت سے باہر ہو۔ اسی لیے جب حکومتوں کی تقسیم آتی ہے تو اس میں بھی وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ اور ظاہر کرتا ہے اس کو، اور کہتا ہے کہ جس سے چاہوں سلطنت کو چھین لوں اور جس کو چاہوں میں حکمرانی عطا کر دوں اور جس کو چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں میں رسوا کر دوں، ساری کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ اپنی قدرت ہی کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کے جو مرکب نام ہیں ان میں سے ایک نام کا اس نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالی کے نام کبھی مفرد ہوتے ہیں اکیلے، رحمان، رحیم، قیوم، خالق، یہ سب اللہ کے نام ہیں جو مفرد ہیں، سنگل ہیں۔ اور اللہ کبھی اپنے صفاتی نام مرکب دو چیزوں کو ملا کر بتاتا ہے، مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ ذو الجلال والاکرام، بڑی بزرگی والا اور بہت زیادہ عزت والا۔ کسی زمانے میں بادشاہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ ذو الجلالہ، بڑی عزت اور بزرگی والا۔ اور موجودہ جو حکمران خاندان ہے سعودیہ کا، ان کے لیے اعلان ہوا اور ان کے ہاں نابینا ان کے مفتی شیخ بن باز بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہوں نے کہا، شاہ، ذو الجلال اللہ ہی کی ذات ہے، آپ نے، اس لیے منع کرو لوگوں کو کہ لوگ تمہارے لیے یہ لفظ استعمال کریں۔ بادشاہ سمجھدار تھا، کوئی توہین محسوس نہیں کی، فوراً حکم ہوا کہ میرے لیے یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے، اور مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آئندہ سے بادشاہ کے لیے خادم الحرمین الشریفین یہ لفظ لکھا جائے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا مرکب نام ذو الجلال والاکرام اتنا بڑا نام ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو ارشاد ہوا، لذو بیا ذو الجلال والاکرام، چمٹ جاؤ خدا کے اس نام سے، بار 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 پڑھو اپنی مشکل کے حل کے لیے، یا ذو الجلال والاکرام۔ آج تک سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی مشکل زندگی میں پیش آ جائے تو آخر کیوں اس طرف دماغ جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، اس آستانے پہ چلے جاؤ، تعویذ لے لو، حضرت سے کوئی ذکر لے لو، حضرت ارشاد فرما دیں۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب تمہیں زندگی میں مشکل پیش آئے، چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام سے، بار بار یہ پڑھو، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام۔ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی کتاب وہ کہتی ہے کہ جب تمہیں مشکل پیش آ جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مشکل پیش آ گئی تو وہ یہ پڑھتے رہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی کی ہر مشکل میں یہ پڑھا کرو اور چمٹ جاؤ، پڑھو بھی نہیں، چمٹ جاؤ اس سے، یا ذو الجلال والاکرام۔ اس کو نہیں پڑھتے اور باقی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں۔
حالانکہ جو وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں اس سے بہتر چیز دنیا میں کون بتا سکتا ہے؟ اس لیے خالص دین، کتاب، سنت، ائمہ کا اجتہاد اور پھر اس پر اخلاص سے عمل کرنا ہے، ختم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا مرکب نام دوسری جگہ پر ذکر فرمایا اور کہا خالق الحب والنوى، اللہ کی ذات جو بیج کو پھوڑ دیتی ہے اور گٹھلی کو چیر دیتی ہے۔ سورہ انعام میں اپنا یہ نام ذکر فرمایا اور قدرت کا اظہار فرمایا کہ خالق الحب والنوى، گٹھلی اور بیج کو چیر دینے والا، پھاڑ دینے والا۔ اتنی زمین میں سخت گٹھلی گاڑی جاتی ہے کھجور کی اور نرم نازک پودا اس سے برآمد ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ ہم ہی کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو میری قدرت پر نگاہ رکھو، لوگوں کے دل، لوگوں کے جیب، لوگوں کا مال، لوگوں کی زبان، سب کچھ میرے اختیار اور قبضے میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا، یہ دونوں الگ الگ ہیں، یہودی الگ چیز ہیں، بنی اسرائیل الگ چیز ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اور یہ بنی اسرائیل جو مصر میں فرعون کی حکومت میں کمزور بنا دیے گئے تھے، ہم نے چاہا کہ ہم ان پر احسان کریں اور ہم نے چاہا کہ زمین پہ حکمرانی اس بنی اسرائیل کو عنایت فرمائیں، اور اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلبہ دیا۔ اللہ نے کہا یہ ہم نے چاہا تھا تو سب کچھ کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، نائب مقرر کیا کوفہ پہ، اور کوفہ والوں کو خط لکھا کہ میں 3 آدمی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا کہ اس کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ تمہارا حکمران بنے، میرا نائب بن کر وہاں پر حکومت کرے۔ اور لکھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے متعلق غالباً انہی کا نام تھا کہ انہیں بھیج رہا ہوں۔ اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا کہ عبداللہ کو بھیج رہا ہوں، اور پھر لکھا کہ عبداللہ کو بھیجنا تو ایسے ہے جیسے عمر نے اپنی جان کی قربانی دی، یعنی مجھے یہ اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں انہیں جدا نہیں کر سکتا مگر جان کی قربانی دے کے گویا کہ بھیج رہا ہوں۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضرت عمار رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین ہم نے تو عرض کیا تھا کہ عمار اپنی پوری عزت کے باوجود ان کا مزاج ایسا نہیں ہے حکمرانی کا، وہ ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتے، لوگوں کو نہیں ایک جگہ ٹھیک رکھ سکتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا تھا اس بات کو، جب تم مشورہ دے رہے تھے اس سے پہلے بھی مجھے پتا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ اللہ کی اس بات پر عمل کروں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ غریب لوگ جو معاشرے میں پس گئے ہیں انہیں حکومت عنایت کریں، اس لیے یہ عمار پسے ہوئے طبقات میں سے تھا، میں نے اسے حکومت دی تاکہ لوگ جانیں
کہ جو لوگ پھس جاتے ہیں معاشرے میں وہ بھی عزت ہی کے قابل ہوتے ہیں. اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اسلام سے لے کے وفات تک مظلومیت کی حالت ہی میں رہے. وہ جب بالکل 18-19 برس کے لڑکے تھے تو عمار بن یاسر کے والد یاسر کو اور ان کی اہلیہ سمیہ کو مکہ مکرمہ میں کافروں کے یہ یمن سے آئے ہوئے غلام تھے، اور عمار رضی اللہ عنہ کو انہوں نے باندھ دیا زنجیروں سے، اور ان کے والد یاسر کو انہوں نے آگ پہ لٹا دیا. یاسر جب چیخے تو انہوں نے اٹھا کر پانی میں ڈبو دیا اور پھر نکالا پانی سے، اور پھر 2 ٹانگیں ان کی 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اونٹوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑا دیا. اور یاسر چر کے رہے، اور ان کی والدہ کو سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مارا، اور وہ ایسی جگہ پر جا کر لگا اور پھر وہ نہیں اٹھ سکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے گزرے اور آپ نے خود دیکھا کہ اس عورت اور اس مرد کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ لڑکا عمار بڑے جذبات، جوانی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دیکھتے ہیں میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے ہم سب جنت میں اکٹھے ہوں. اس لیے یہ جو انقلاب کی باتیں کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ انقلاب میں کتنی قربانیاں اور کتنے صبر کے بعد یہ چیز آتی ہے. اور صبر کا حال یہ ہو یا پھر یہ اب صبر کا حال ہے کہ رات اگر دیسی گھی کھا لیا تو صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہیں کہ چہرے میں لالی کیوں نہیں آ گئی. اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے ہم جب چاہتے ہیں کہ مظلوموں کو اقتدار دیں تو یہ ہمارا قبضہ ہے، اور فرعون جیسے ذی قوت لوگوں کو ختم کر دیں یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. قرآن کئی جگہ پر کہتا ہے کہ کان ذالک علی اللہ یسیرا، لوگوں اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے، اللہ کے لیے یہ چیز بہت آسان ہے. اسی لیے ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل جب یہ آیت لے کر آئے کہ فرعون نے آخری وقت میں یہ کہا کہ آمنتو، میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، تو جبریل نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تک کو مجھے یاد ہے بات، اور جب فرعون نے یہ کہا تو میں نے جلدی سے مٹی اٹھائی اس پانی سے اور اس کے منہ میں بھر دی تاکہ یہ ظالم دوبارہ نہ کہہ سکے. اور مجھے خیال آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس صبر سے زندگی گزاری ہے، ایسے نہ ہو کہ یہ دوبارہ کہہ دے اور اللہ مجھے کہہ دے کہ اس کو بچا لو، مان تو گیا. خدا کی رحمت کہ اس کے شامل حال نہ ہو جائے، اسے سزا ملنی چاہیے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام سے گزرا. اور وہ اتنی شدید چیزیں تھیں، اتنی شدید چیزیں، اللہ خود کہتا ہے وَفَتَنَّاكَ فَتُونَا، موسیٰ ہم نے تو تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اتنی آزمائشیں تمہاری زندگی میں آئی. اس لیے قوموں کو شرک کی راہ جو ملتی ہے اور اللہ کے ساتھ جو شرک ہوتا ہے وہ خدا کی صفت قدرت میں ہوتا ہے، اور آدمی اللہ کے علاوہ کسی کے متعلق یہ نظریہ قائم کر لے کہ وہ میرے اور نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے تو یہ اللہ کی صفت قدرت میں وہ شریک ٹھہراتا ہے. اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ نے بتایا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی ذات قدرت رکھتی ہے. بڑی نازک بات ہے
یہ کہیں فتنہ نہ بن جائے بات، اس لیے اچھی طرح کان کھول کے سننا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے نہیں، مسئلہ حق ہوتا ہے، بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں یہ صرف علم کی باتیں ہیں، لیکن سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ صحیح بات کو جا کر غلط سمجھ کے غلط رنگ دیتے ہیں، غلط معنی پہناتے ہیں اور غلط بات کرتے ہیں۔ اس لیے کان کھول کے سننا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں کتنے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اور اس رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کی تکلیف سے تنگ آ کر ان کافروں پر لعنت بھیجی، مگر اللہ نے کوئی چیز قبول نہیں۔ اللہ نے نہ اس لعنت کو بھیجا، خدا نے نہ ہی ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا، اور اللہ نے صاف کہہ دیا کہ عہد میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے نا، آپ یقین سے یہ بات جانیں کہ جن آدمیوں کو آپ نے بد دعا دی ہے، لیس لک من الامر شیء، ان لوگوں کو ہدایت دوں یا نہ دوں یہ میرا اپنا اختیار ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس میں دخل دیں۔ چنانچہ ابو سفیان جو خون کے دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایمان لائے۔ کتنے کافر تھے جن پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اور وہ ایمان لے آئے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی بھی کسی کے قبضے میں ہے تو بات ایسے نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، جس کی چاہے سنے، جس دعا کو چاہے قبول فرما لے، جس دعا کو نہ چاہے نہ قبول کرے۔ قدرت اس کی ہے، اس کے علاوہ قدرت اور اختیار کائنات میں کسی کا نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں مزاج یہ بن گیا ہے کہ مصنوعی چیزیں جس میں آدمی کو ذرہ برابر اپنی یا کسی کی توہین محسوس ہوتی ہے، اسے مسئلہ بنا کر جب تک لوگوں کے سامنے نہ پیش کر دیں، کوئی سٹ نہ کھڑا کر دیں، تب تک چین نہیں آتا۔ اور بات ذرا سی، اس لیے کہ ہماری زندگیاں اتباع سنت سے ہٹ گئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کی شادی ان کی چچا زاد بہن سے ہو جائے، اور اس خاندان کا، حضرت ابو طالب کے خاندان کا اتنا احترام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا تھے، ساری زندگی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دی۔ پھر آپ نے اپنی صاحبزادی صاحبہ کو خود جا کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خود آپ چاہتے تھے کہ آپ کے چچا کی بیٹی سے آپ کی شادی ہو جائے، اور آپ نے پیغام بھیجا ام ہانی رضی اللہ عنہ کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام ہانی نے صاف معذرت کر دی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں شادی نہیں کرتا۔ ختم ہو گئی بات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ رشتہ اپنا بھجوایا، انہوں نے نہ کر۔ ہمارے یہاں کوئی رشتے کی نہ ہو جائے، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، 20 50 برس خاندان جدا ہو جاتے ہیں۔ میری دادی کا رشتہ کیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا، ہے جہالت ساری کی ساری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ام ہانی کو پیغام بھجوایا کہ اب آپ کا شوہر جو گیا تھا سفر پہ گم ہو گیا ہے، اتنے سال سے کوئی خبر اس کی نہیں ہے، میں تیسری مرتبہ آپ سے کہتا ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اب تو میری اولاد بھی ہو گئی ہے، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وجہ یہ ہے کہ میرے بچے کہیں آپ کو تنگ کریں، ستا دیں، تکلیف دیں تو آپ کی تکلیف سے میرا ایمان بھی جاتا رہے گا، میں معذرت خواہ۔ اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو
ام ہانی رضی اللہ عنہا سے اتنا تعلق خاطر رہا کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ نے فرمایا ان 8 آدمیوں کا قتل ضروری ہے، ولو بِإِسْتَارِ الْكَعْبَةِ، اگرچہ یہ بیت اللہ کے پردوں میں چھپ جائیں مگر پھر بھی انہیں قتل کرنا ہے۔ ان میں ایک دیور تھا ام ہانی رضی اللہ عنہا کا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے دیور کو جب دیکھا تو تلوار لے کے بھاگے اور انہوں نے کہا ارے اللہ کے دشمن، تمہارے قتل کا حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ وہ گلی میں جلدی سے، اس گلی میں ہی بہن کا گھر تھا، ام ہانی کے گھر چلا گیا اور کہا دیکھو بہن مجھے علی مارنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے پلنگ کے نیچے گھس جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کے آئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے، تو فرمانے لگی چلو میں خود جا کے بات کرتی ہوں۔ وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے فتح مکہ سے فارغ ہو کے، اور پردے کے اس طرف شہزادی صاحبہ کھڑی تھی، تو جیسے وہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے دروازہ کھولتے ہی انہوں نے شروع کی بات، علی آپ دیکھتے ہیں علی نے کیا کرنے لگا ہے، وہ میرے دیور کو مارنے لگا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ تو ام ہانی کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ ہم کیا کہ جی وہی آئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہن کے تشریف لائے، سارا قصہ سنا اور اتنا بڑا جملہ فرمایا ام ہانی سے، یہ ہے قدر و منزلت، جس نے رشتہ قبول نہیں کیا اس کی بھی عزت اور احترام۔ فرمایا اچھا ام ہانی اجرنا من اجرت یا ام ہانی، ام ہانی جسے آپ نے معاف کیا ہم نے بھی معاف کیا، جسے آپ نے عزت دی ہم نے بھی عزت دی، جس کو آپ نے بنا دی اسے ہم نے بھی بنا دی۔ اتنی عزت ہے، اتنا احترام ہے۔ ہم یہ جو گاتے رہتے ہیں نا صبح و شام اسلام 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 اور اتباع سنت اور سوشل اسٹرکچر اپنا، ہم اسے اسلام کے مطابق کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، اور آئندہ انشاءاللہ 13 اپریل کو آپ سے ملاقات ہے۔